الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، یہ جو سورۃ مبارکہ 30ویں سپارے میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس سورت میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو انسان کی ایک بہت بڑی روحانی بیماری کا بیان فرمایا ہے، اور دوسرا پھر اس بیماری کی وجہ کا بیان فرمایا ہے کہ یہ بیماری لگنے کی وجہ کیا ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر اس بیماری کا علاج فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو اب یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سورۃ مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہیدی بات سمجھ لیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انسان جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ صرف جسم کو انسان نہیں کہا جاتا، اور صرف روح کو بھی انسان، صرف جسم ہو روح نہ ہو تو اس کو لاش کہا جاتا ہے، اور اگر ساتھ روح مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ انسان ہے، اور اسی طرح صرف روح کو بھی انسان نہیں کہا جاتا۔ تو 2 باتیں ہیں کہ انسان نام ہے روح مال جسم کا۔ انسان کس کا نام ہے؟ روح مال جسم کا۔
دو باتیں آپس میں جڑیں گی تو دونوں سے انسان بنے گا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انسان کا جسم ہے نا، اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کبھی انسان ہے نزلہ لگ گیا، زکام ہے، کھانسی ہے، یرقان ہے، ہاں جی یہ اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اس بندے کو بخار ہو گیا ہے، اس بندے کا گلا خراب ہے، اس کا چیسٹ خراب ہے، ہاں اس کے دل کے وال بند ہو گئے ہیں، اس کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ مختلف مسائل انسان کے جسم کو درپیش ہیں، اس کو جسمانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے انسان کی روح ہے، اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، جیسے کہ کفر ہے، شرک ہے، ریا ہے، تکبر ہے، ہاں اور ناشکراپن ہے اور نافرمانی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی روح کی بیماریاں ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، یہ ساری انسان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ اور جب یہ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو یہ بھی ایسے ہی نقصان کرتی ہیں جس طرح کے جسمانی بیماریاں نقصان کرتی ہیں۔ انسان کا جسم اگر بیماریاں لگ جائیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کو بیماریاں لگ جائیں تو روح بھی مرجھا جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بالآخر اس کی روحانی موت بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، علاج کرواتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اگر ایک بندہ اس کو روحانی بیماری ہے تو وہ اپنی روح کی اس کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جسمانی بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ روحانی بیماری خطرناک ہے۔ جسمانی بیماری اتنی خطرے والی بات نہیں ہے جتنی روحانی بیماری خطرے والی بات ہے۔ جسمانی بیماری لگ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ انسان علاج کروائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ علاج نہیں ہوتا تو بالآخر موت ہے، مر جائے گا نا بندہ۔ تو بیماری نہ ہو تو نہیں مرے گا، بیماری ہوگی تب بھی مرے گا، بیماری نہیں ہوگی تب بھی مرے گا، زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن اگر روحانی بیماری لگ گئی اور روحانی بیماری کا علاج نہ کیا اس دنیا میں تو پھر یہ دنیا والی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، یہاں بھی چین سکون کو ترسے گا بندہ، اور آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ پہلی زندگی میں، پہلی بیماری میں تو جا کے موت پر بیماری ختم، اور یہاں پر جو روحانی بیماری لگی ہے یہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ اور بڑھ جاتی ہے، یہ اور زیادہ نقصان کرتی ہے۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی کہ جسمانی بیماری کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے طبیب، سب سے بڑے حکیم وہ حضرات انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو انسان کی روحوں کا آ کر علاج کرتے ہیں، انسان کے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں، انسان کو اندر سے پاک کرتے ہیں۔ اس کے اندر سے کفر، شرک، تکبر، بغض، حسد، کینہ، ناشکراپن، نافرمانی، یہ ساری باتیں اس کے اندر سے کھرچ کھرچ کر وہ نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی علاج کے لیے نسخے جو نازل فرمائے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں نازل فرمائے ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، قرآن پاک ہے، یہ سارے اسی انسان کے روح کا علاج ہیں۔ انبیاء کرام طبیب ہوتے ہیں، اور جو ساتھ نسخہ دیا جاتا ہے، جو کتاب دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل کیا ہے یہ بھی انسان کی روح کا علاج کرنے والی کتاب ہے، انسان کی روح کا علاج کرنے والی کتاب ہے، اور نبی علیہ السلام کو اس امت کے لیے طبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اب بھائی جب نبی علیہ السلام طبیب بن کر آئے اور قرآن اترا، قرآن نے اگر روحانی علاج کیا تو اسی علاجوں میں سے اور انہی جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا تذکرہ اور اس کے علاج کا تذکرہ اسی صورت میں ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کیا بتائی ہے؟ سورہ عادیات میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا نافرمان ہے، انسان رب تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات بیان فرمانے سے پہلے نا بڑا عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بیماری کا بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اور 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے پہلے گھوڑوں کی وفاداری کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد جا کر بیماری کا بیان فرمایا، سبب بیماری بیان فرمائی، علاج مرض بیان فرمایا۔ لیکن پہلے انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جب بھاگتے ہیں تو ان کے بھاگنے کی وجہ سے ان کا سانس پھول جاتا ہے اور ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ ذبحہ کہا جاتا ہے نا، سانس پھول جائے اور پھر جو منہ سے آواز نکلتی ہے نا، اس کو ذبحہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اتنا تیز بھاگتے ہیں یہ گھوڑے کہ جب یہ بھاگتے ہیں تو ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اور آگے فرمایا فالموریات قدحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، فرمایا کہ جب وہ بھاگتے ہیں اور پتھریلی زمین پر ان کے نال اور ان کے سم لگتے ہیں تو فرمایا اس سے آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم ہے۔ اور تیسرا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالمغیرات صبحا، فرمایا مجھے ان گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم ہے جو صبح صبح جا کر اپنے دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور فرمایا کہ اس حملے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جو زمین پر رات کی شبنم سے جمع ہوا گرد و غبار ہوتا ہے وہ فضائے آسمانی میں بلند ہو جاتا ہے، غبار اڑنے لگتا ہے۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فرمایا کہ پھر وہ گھوڑے دشمن کی صفوں کے آگے تک جا کر گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں انسان کو۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح نا، ایک گھوڑا ہے، بے زبان ہے، عقل اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو نے اس کو 2 وقت کا چارہ دیا ہے، وہ تیرے لیے اتنی وفاداری کرتا ہے کہ جب تو اس کو کہتا ہے نا بھاگنے کے لیے تو وہ اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ وہ تیرا اتنا وفادار ہے، تو اس کا مجازی مالک ہے، تو اس کا خدا نہیں ہے، تو نے اس کو پیدا نہیں کیا، تو نے اس کو جان نہیں دی، تو اس کی عقل شعور کا مالک نہیں ہے، تو اس کے جسم کا مالک نہیں ہے، لیکن تیرا وہ اتنا فرما بردار ہے کہ جب تو اس کو کہتا ہے بھاگنے کے لیے وہ ایسا بھاگتا ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے وہ اپنے پاؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسے بھاگتا ہے کہ جب اس کے پاؤں پتھروں پر لگتے ہیں تو آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں۔ ہاں انسان ذرا سوچ تو صحیح نا کہ تو نے اس کو 2 وقت کا چارہ ہی تو دیا ہے، بیکار سا گھاس اور بھوسی تو کھلایا ہے، لیکن یہ تیرے کہنے پر ایسے بھاگتا ہے کہ جب تو کہتا ہے نا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جا، یہ دشمن کی صفوں پر گھس جاتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے۔ ہاں انسان تو ذرا سوچ تو صحیح نا، ذرا غور اور فکر تو کرنا کہ تو اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کا مجازی مالک ہے، تو نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کو زندگی نہیں دی، تو کہتا ہے کہ دشمن کے تیروں اور تلواروں کے درمیان میں گھس جا، یہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تلواروں کے اندر گھس جاتا ہے۔ ہاں اور ایسا بھاگتا ہے کہ صبح جب یہ بھاگتا ہے اس کے بھاگنے کی وجہ سے جو شبنم کی وجہ سے گرد و غبار جم جاتا ہے وہ ایسے اٹھ جاتا ہے جس طرح آسمان میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح نا، تو نے اس کو کیا دیا ہے، یہ تجھے کیا دے رہا ہے۔ انسان تجھ پر افسوس ہے، تجھے میں نے عقل دی، تجھے میں نے شعور دیا، تجھے میں نے زندگی دی، تیرا میں مالک ہوں، تیرا میں خالق اور رازق ہوں، تیری زندگی کا مالک ہوں، روزی دینے والا ہوں، سارے کام میرے ہیں، اس کے اوپر تجھے میں نے عقل دی، شعور دیا، آسمانی کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، علم کے راستے کھولے تیرے لیے، لیکن تو اسے ایک گھوڑے جیسا بھی نہ ہو سکا، تو ایک گھوڑے جیسا بھی وفادار نہ ہو سکا۔ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیسے 5 قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد انسان کی اس بیماری کا بیان فرمایا ہے جو ناشکری والی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے۔
اچھا اس آیت کے اندر بھی آپ ذرا غور کریں. یہ دروازہ بند کر دیں بھائی, ایک بچہ ادھر بیٹھ جائے, یہ باہر آواز آ رہی ہے, جو بندہ بھی آئے دروازہ بند کرو واپس. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان لربہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا, یہ جو رب کا لفظ لایا ہے نا, یہ بڑا قابل توجہ ہے, بڑا قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں نا ان الانسان للہ لکنود, ان الانسان للرحمن لکنود, ان الانسان للرحیم للغفار. کوئی بھی اپنی صفت بیان کر سکتے تھے, اپنے اسماء میں سے بیان کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نا یہاں پر رب کا لفظ لایا ہے. کیا لفظ لایا ہے؟ رب کا لفظ لایا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو تدریجن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کسی چیز کو چھوٹے سے پال کے حد کمال تک پہنچا دے, اس کو رب کہا جاتا ہے. ایک پودا لگا دے نا, پھر اس کو پانی ڈالتے رہیں, بیج لگایا, پانی ڈالا, پودا نکلا, کرتے 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 وہ جب صحیح بڑا درخت بن جاتا ہے, تناور بن جاتا ہے, اس پالنے کو, اس تدریجن بڑھانے کو اس کو رب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں انسان کو, ان الانسان لربہ لکنود. تو ذرا اس ذات پر غور تو کرنا, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں تھی, دنیا میں تیرا نام و نشان تک موجود نہیں تھا, تجھے جانتا تک کوئی نہیں تھا, تجھے کوئی کہنے والا, سننے والا, کوئی پیار محبت کرنے والا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. فرمایا کہ پھر میں نے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو فرمایا پانی کے ایک قطرے کو میں نے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا, اور دوسری جگہ پر فرمایا من ماء مہین. فرمایا کہ گندا پانی کا قطرہ, اصلیت کی طرف جا ذرا تو اپنی, گندا پانی کا قطرہ. فرمایا اس کو میں نے رحم مادر کے اندر ٹھکانہ دیا, اس کو وہاں پر ٹھہرا دیا. اور آگے فرمایا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں ذرا. فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس نطفے پر میں نے کیا کیا. دیکھیں یہ اندرونی کام ہو رہے ہیں سارے. فرمایا کیسے؟ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ, اس کو میں نے کیا کیا, اس کو میں نے خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, پھر اس کو میں نے بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما, فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی. ثم خلقنا العظام لحما, ہاں فرمایا کہ پھر ثم کسونا العظام لحما, فرمایا پھر ہم نے ان بوٹیوں کو گوشت پہنا دیا, اس کے اندر جوڑ پیدا کر دیے, ہڈیوں کی بہت بڑی تعداد جسم میں پیدا کر دی, اس کے اندر پٹھے پیدا کر دیے جو جسم کو جوڑے رکھیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور کہاں پر ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس رب تعالیٰ کی یہ ذات ہے, اس کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں. فرمایا 3 اندھیروں کے اندر. کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا گیا ہے تو. ماں کی پیٹ کا اندھیرا, پھر اندر رحم کا اندھیرا, پھر اوپر بچے کے اوپر چڑھی ہوئی جلی کا اندھیرا. اس کے اندر رب تعالیٰ بناتے ہیں تیری میں نے پھر ایسی حسین و جمیل شکل بنائی کہ پوری کائنات میں تیرے جیسا حسین کوئی نہیں ہے.
دیکھیں نا، ماں ادھر سے کھانا کھا رہی ہے، گندم کی روٹی کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچے کے پاؤں بنا رہا ہے۔ ماں ادھر سے چاول کھا رہی ہے، بچے کی ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ماں دودھ پی رہی ہے، بچے کے دل اور گردے بن رہے ہیں۔ ماں ادھر سے مختلف خوراکیں لے رہی ہے، مختلف پھل لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اپنی جگہ پر فٹ کر دی، ناک اپنی جگہ پر فٹ کر دیا، زبان اپنی جگہ پر فٹ کر دی، کان اپنی جگہ پر فٹ کر دیے، انسان کے بازو اپنی جگہ پر فٹ کر دیے۔ پورا سارا کام ہو رہا ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ ماں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ماں کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں۔ اندھیرے کے اندر پوری دنیا کے ڈاکٹر اور فلاسفر اور سارے جمع ہو جائیں نا، وہ یہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ؟ اور پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ماں کے اس پیٹ کے اندر روزی عطا کی۔ وہ جو عورت کی ماہواری والا خون تھا، حیض اور نفاس والا خون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچے کی خوراک بنا دیا۔ اور اس رب تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ وہ خون تھا، ناپاک تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں بنا، بلکہ ناف میں ناڑ لگی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ معدے کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے، تاکہ یہ اس کا منہ جو ہے نا وہ گندگی سے ملوث نہ ہو۔ تو یہاں پر نا وہ بچے کو بنایا جاتا ہے، 9 ماہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچہ گزارتا ہے، اس کے بعد پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا، اس کو رب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پروان چڑھا رہا ہے ابھی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہوتے ہی پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، یا اللہ وہ ایک رستہ تھا خوراک کا، وہ تو کٹ گیا، کہاں سے کھاؤں گا، کدھر جاؤں گا؟ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ رب تعالیٰ عرش معلیٰ کی بلندیوں سے پکار کر کہتے ہیں، میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری روزی کا ایک رستہ بند ہوا ہے، میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی پر 2 دودھ کی نہریں لگا دی ہیں، 2 دودھ کے چشمے لگا دیے ہیں، تیرے لیے ایک رستہ بند ہوا، میں نے 2 رستے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ اب جب 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، اس کے بعد ماں بھی دودھ چھڑا دیتی ہے، اب بھی بچہ بہت چیختا چلاتا ہے، اب بھی بہت روتا ہے۔ ہاں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کدھر جاؤں گا، خوراک کا ذریعہ تو بند ہو گیا، خوراک کا رستہ تو بند ہو گیا، کیسے انتظام ہوگا خوراک کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے پہلے بھی میں رب تھا، ایک رستہ بھی میں نے ہی لگایا تھا، 2 رستے بھی میں نے ہی لگائے تھے۔ فرمایا 2 رستے تیری ماں نے بند کیے ہیں، تیرے لیے میں نے 4 رستے خوراک کے کھول دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا آسمانوں سے پانی نازل کر کے تیری خوراک کا انتظام کروں گا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں زمین سے کھیتیاں اگا کر تیری روزی کا انتظام کروں گا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا میں درختوں پر پھل لگا کر تیری روزی کا انتظام کروں گا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا کہ میں تیرے لیے جانوروں کے پیٹوں کے اندر دودھ کی فیکٹری لگا دوں گا، تیری روزی کا انتظام میں ایسے کروں گا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من بین فرث ودم، یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا ایک نالی خون کی آ رہی ہے، ایک نالی ادھر سے گوبر کی آ رہی ہے، اس کے درمیان سے دودھ کی نالی ہے۔ فرمایا میں تیرا ایسا رب ہوں، میں نے نہ خون کی سرخی کو اس کے اندر ملنے دیا، نہ میں نے گوبر کی بدبو کو اس کے اندر ملنے دیا، تیرے لیے صاف شفاف سفید دودھ میں نے جانور کے پیٹ سے نکالا ہے۔ تیری ماں نے تیرے 2 رستے بند کر دیے تھے، میں نے تیرے لیے 4 رستے کھول دیے ہیں خوراک کے۔ اب اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جب انسان اپنی عمر پوری کر لیتا ہے، اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، اب جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ جو 4 رستے کھلے تھے نا وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، خوراک کے وہ 4 رستے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ تو
تو اللہ تعالیٰ پھر پکارتے ہیں میرے بندے فکر نہ کر، غم نہ کر، اگر تو میری مان کر چلتا رہا ہے، زندگی میرے حکم کے مطابق گزاری ہے، فکر نہ کر، مرنے کے بعد تیرے 4 راستے پہلے بند ہوئے تھے، مرنے کے بعد میں نے 8 دروازے کھول دیے ہیں جنت کے تیرے لیے، اب 8 دروازے ہیں تیری روزی کے لیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ رب اس کو کہا جاتا ہے جو ایسے پال کے حد کمال تک پہنچا دیتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کی، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے 5 قسمیں کھائی ہیں نا، اور قسمیں کس کی کھائی ہیں؟ قسمیں کس کی کھائی ہیں؟ گھوڑوں کی وفاداری کی، گھوڑوں کی وفاداری کی۔ ہاں اچھا نا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، گھوڑے بطور مثال بیان ہوئے ہیں، گھوڑے بطور مثال بیان ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 2 ہی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک انسان ہے اور ایک انسان کے علاوہ ساری مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کائنات میں، ایک انسان ہے اور ایک انسان کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اچھا، انسان کے پیدا کرنے سے مقصد جدا ہے اور مخلوق کے پیدا کرنے سے مقصد الگ ہے، دونوں مخلوقوں کے پیدا کرنے کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں انسانوں اور جنات کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت کرے، تو مجھے راضی کرے۔ اور باقی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور مخلوقات کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کیا اس کو پورا کر رہا ہے؟ بھائی ایک مثال دیکھیں، آپ ایک گائے لے کر آتے ہیں دودھ نکالنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ دودھ کے لیے۔ گائے لانے کا مقصد کیا ہے؟ دودھ۔ گائے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر گائے دودھ دینا چھوڑ دے، گائے دودھ دینا چھوڑ دے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے بڑی خدمت ہو رہی ہے، چارہ کھلایا جا رہا ہے، کھل چوکر کھلایا جا رہا ہے، مختلف چیزیں اس کی خدمتیں ہو رہی ہیں، ہاں سارا، لیکن وہ جب دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر کہتے ہیں یار اب بیکار ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو گئی ہے؟ مقصد اس نے اپنا چھوڑ دیا ہے، جس مقصد کے لیے لایا تھا وہ مقصد پورا۔ اب کیا کرتے ہیں کہ اب پھر اس کو کسائی کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر کسائی کیا کرتا ہے؟ دکان پہ لے جا کے اس کو ذبح کرتا ہے نا، اس کو کاٹتا ہے، پھر لوگ کھاتے ہیں، اس نے مقصد چھوڑ دیا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کو شاہ سواری کا شوق ہے، شاہ سواری کا شوق ہے، اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے وہ ایک استبل بناتا ہے، ایک کمرہ بناتا ہے گھوڑے کے لیے، پھر وہ گھوڑا بہت قیمت سے خرید کے لاتا ہے، لانے کے بعد پھر اس کے لیے نوکر رکھتا ہے، پھر اس کے لیے چارے کا انتظام کرتا ہے، چنے کھلائے گا، مختلف طرح کی اس کی خدمتیں ہوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ شاہ سواری کرنی ہے، اس کے اوپر میں نے سوار ہو کے ادھر ادھر جانا ہے، پھرنا ہے، سواری مقصد ہے۔ اب جب تک یہ سواری کا کام گھوڑا دیتا رہے گا تب تک تو اس کے لیے نوکر بھی ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے چارہ بھی آ رہا ہے، اس کے لیے کمرے کا انتظام بھی ہے، اس کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی گھوڑا اپنا مقصد چھوڑ دے تو وہی گھوڑا سواری کے قابل نہیں رہا۔ اب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے نوکر کو کہیں گے جی السلام علیکم، آپ جائیں جی، تشریف لے جائیں۔ وہ کہے گا کیوں بھائی؟ یا گھوڑا جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ مقصد نہیں پورا کر رہا، اب سواری کے قابل نہیں رہا، بس اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کمرہ جو بنایا تھا وہ بھی ختم، گھوڑا بھی ختم، چارہ بھی
ختم۔ تو بھائی جس چیز انسان کے جن مقاصد کے لیے جو چیز پیدا کی گئی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان اس کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، انسان وہ مقصد بھی پورا نہیں کر رہا، رب تعالیٰ نے پھر بھی اس کو ڈیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو ڈیل دی ہوئی ہے۔ اچھا پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا بھائی تو 24 گھنٹے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، صبح سے شام تک دن رات کوئی کسی کام کی اجازت نہیں ہے، بس عبادت کر۔ ہاں ٹھیک ہے 2 ٹائم کھانا کھا لینا بیچ میں زندہ رہنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بلکہ کیا فرمایا، فرمایا کہ بھائی سارا دن رات اپنے کام کاج کر، اپنے لیے کما کھا گھر بنا، جو دل کرتا ہے کرتا رہے، 5 وقت مؤذن بلائے تو آ جانا، رمضان کے روزے سال کے بعد آئے تو رکھ لینا، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے مال دیا ہے تو حج کر لینا، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہی ہے نا ہر وقت عبادت کا حکم ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 11ویں اس پارے میں فرمایا نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم سارے، ہم اور آپ جنت کے بدلے میں بکا ہوا مال ہیں۔ وہ جنت کوئی چھوٹی چیز تھی، ہاں اللہ نے خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد ہمیں ہمارا اپنا آپ واپس کر دیا، اپنے کام کرو بھائی، ٹھیک ہے خریدا ہوا ہے، ورنہ اللہ کہتے بھائی نہیں عبادت ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، تو یہ بھی کوئی ظلم ہے؟ خریدے ہوئے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم خریدے ہوئے ہیں، اس کے باوجود فرمایا اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن، اپنا سب کچھ کرو، اپنے بیوی بچے پالو، ساری دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، بس یہ تھوڑا سا وقت میرے لیے آ جانا، تاکہ یہ پتہ چلتا رہے تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، اپنے رب کے نافرمان نہ بن جانا۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں 5، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے صرف گھوڑے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے پوری کائنات کی ہر چیز مراد ہے، کہ انسان غور اور فکر کر کہ تیرے لیے میں نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہیں۔ ہاں تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے میں نے اونچے درجے کا بنایا ہے، سب سے اونچا مقام انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ ہاں وہ یہی انسان ہے کیا جس کو اپنے رب کی پرواہ نہیں ہے، اپنے رسول کی پرواہ نہیں ہے، جس کو قرآن کی پرواہ نہیں ہے، جس کو دین کی پرواہ نہیں ہے؟ ہاں یہ والا انسان نہیں ہے وہ۔ ان کے متعلق تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، وہ ماننے والے انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ تو فرمایا بہرحال ہر چیز اللہ کی بھی فرمانبرداری کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ماتحت کی ہے، انسانوں کی بھی، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ سورہ عادیات کے اندر 3 باتیں میں نے آپ کو عرض کی کہ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک روحانی بیماری کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سبب کا بیان ہے کہ بیماری لگی کیوں، اور تیسرے نمبر پر علاج کا بیان ہے۔ تو آج کے بیان میں پہلی بات بیان ہوئی ہے کہ بھائی انسان کو ناشکری والی بیماری لگی ہوئی ہے، انسان کو ناشکری والی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کے بعد والی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہر طرح کی بلائیاں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر جتنے بھی فتنے فساد اٹھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالی ملک کے جو امین لوگ ہیں ملک کے حق میں اللہ تعالی ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور دعا فرمائے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالی ان کو کامل صحت عطا فرمائے، اور بہت سارے اپنے اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا۔